السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی اور سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، چیئرمین باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف تفسیر نعیمی کا سلسلہ وار درس چل رہا ہے، اور یہ آج کا ہمارا 22واں سیشن ہے، 22nd سیشن ہے، درس ہے۔ ہم لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ الذین یؤمنون بالغیب تک ہماری تفسیر ہو چکی ہے، اور یقیمون الصلاۃ سے کی تفسیر چل رہی ہے۔ اسے ہم لوگوں نے تفسیر کرتے ہوئے 21ویں سیشن میں ختم کیا تھا، اور آج اس کے آگے ہم بڑھ رہے ہیں۔ ایک نقطہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، وہ سماعت کر لیں۔ یقیمون جمع کے صیغہ سے ارشاد فرمایا، یعنی عربی زبان کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی جمع کے لیے پلورل فارم ہے یہ۔ اگر جسے یقیمو واحد ہوتا ہے، یقیمان تثنیہ یعنی دو کے لیے ہوتا ہے، اور یقیمون جمع ہوتا ہے، وہ لوگ قائم کرتے ہیں۔ جمع کے صیغے سے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی نمازیوں کے ساتھ نمازیں پڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت سے پڑھنا سخت ضروری ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کے نزدیک مردوں پر جماعت فرض ہے، یہاں واجب، اور بعض نے کہا سنت مؤکدہ، مگر ہمارے یہاں بھی بعض نمازوں میں جماعت فرض ہے، جیسا کہ نماز جمعہ اور عیدین وغیرہ۔ صلاۃ صاد لام یا صاد لام واو سے بنا ہے، سلیون یا پھر سلون سے بنا ہے۔ سلیون کے معنی ہے، صلا کے معنی ہے آگ سے گرمی حاصل کرنا، جس کا ترجمہ ہے تاپنا، یعنی آگ تاپنا۔ قرآن پاک فرماتا ہے لعلکم تصطلون، چونکہ ٹیڑھے بانس کو آگ سے گرم کر کے سیدھا کرتے ہیں، اسی طرح ٹیڑھے آدمی کو نماز کی برکت سے سیدھا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ سلیون کے دوسرے معنی ہے لازم پکڑنا۔ قرآن کریم فرماتا ہے تصلی نارن حامیہ، چونکہ نماز بھی مسلمانوں کے واسطے لازم رہتی ہے، ضروری ہوتی ہے، اس لیے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ سلون یعنی صاد لام واو کے معنی ہے سرین، چونکہ نماز پڑھنے کی حالت میں سرین کو حرکت ہوتی ہے، اس لیے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں لفظ صلاۃ 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ادعا کے لیے نمبر 1 دعا کے لیے، صلاۃ مطلب دعا، وصلی علیہم میں یہی معنی مراد ہے۔ اور نمبر 2 تعریف، جیسے یصلون علی النبی، وہ نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے قرآن پاک کی تلاوت، ولا تجہر بصلاتک، یعنی اپنے قرآن کی تلاوت کو زور سے مت پڑھو، جہر کے ساتھ نہ پڑھیے۔ نمبر 4 ہے رحمت، صلوات من ربہم میں یہی معنی مراد ہے۔ نمبر 5 نماز، جیسے اقیم الصلاۃ، اور حق تو یہ ہے کہ نماز میں پہلی 4 چیزیں بھی شامل ہیں، اس میں رب سے دعا بھی ہے، اس کی تعریف بھی، تلاوت قرآن بھی ہے، اور اس پڑھنے والے پر رحمت بھی۔ یہاں اس آیت میں صلاۃ کے معنی نماز ہی ہیں۔ نماز بہت قسم کی ہے، فرض جیسے نماز 5 وقتہ، اور جمعہ واجب اور جمعہ وغیرہ جو فرض ہیں، اور واجب نماز جیسے نماز عید اور وطر،
سنت موقدہ جیسے ظہر مغرب کی سنتیں اور سنت غیر موقدہ جیسے عصر و عشاء کی سنتیں، نوافل جیسے نماز اوابین، نماز چاشت، نماز اشراق وغیرہ۔ یہاں نماز سے فرض نماز مراد ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ متقی لوگ وہ ہیں جو فرض نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ نماز کے فضائل، کچھ فضائل تو ہم نے تعلق میں بیان کر دیے اور کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، نماز تمام ملائکہ کی عبادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ ملائکہ مقربین میں سے بعض وہ ہیں جو صرف رکوع ہی کر رہے ہیں، بعض صرف سجدہ کر رہے ہیں، بعض صرف قیام، بعض صرف تسبیح و تحلیل۔ رب تعالیٰ نے ہماری نماز میں یہ سب چیزیں جمع فرمائی، جو اس کی پابندی کرے گا وہ درجہ میں تمام ملائکہ کے برابر یا ان سے افضل ہوگا۔ نمبر 2، نماز میں ساری مخلوقات کی عبادت شامل ہے، جمع ہے، اور اس طرح کہ درخت ہر وقت قیام میں ہیں، چوپائے رکوع میں ہیں، سانپ بچھو ہر وقت سجدے میں، میڈک وغیرہ ہر وقت قعدے میں۔ انسان چونکہ ان سب سے افضل ہے، اس لیے چاہیے کہ ان سب کی عبادت کو شامل ہو۔ نمبر 3، فائدہ یہ ہے کہ تیسری فضیلت یہ ہے کہ نماز انسان کی ہر حالت درست کرتی رہی، ہر حالت درست کرتی ہے، صحیح کرتی ہے، اصلاح کرتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے۔ یہ تو آزمائی ہوئی بات ہے کہ بڑے بڑے فاسق و بدکار لوگوں نے جب صدق و دل سے نماز پڑھنی شروع کر دی تو رب تعالیٰ کے فضل سے سارے گناہوں سے بچ گئے۔ نمبر 4، نماز سدھا بیماریوں کا علاج ہے۔ اس وقت کے اطباء بھی، یعنی جو طبیب اور ڈاکٹر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ وضو کرنے والا آدمی دماغی بیماریوں میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے۔ نمازی اکثر تلی کی بیماریوں اور جنون وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز 5 وقتہ نمازی کے اعضاء دھلتے رہتے ہیں، یعنی جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ سب کے سب اکثر دھلتے رہتے ہیں جب وہ وضو کرتا ہے، تو اس کے کپڑے پاک رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں، گھر بھی اس کا پاک رہتا ہے، کیونکہ نمازی کے لیے گھر کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے وہ گندگی سے بچا رہتا ہے، اور گندگی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ گندگی سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری گندگیاں تو دکھتی ہیں اور بہت ساری گندگیاں دکھتی نہیں ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ گندے ہوتے ہیں عام طور پر لیکن دکھتی نہیں ہے، لیکن وہ بیماریوں کی جو جڑ ہوتی ہے اس میں جراثیم اور اس میں جو ہے بہت سارے کیٹانو ہوتے ہیں۔ تو نمبر 5، نماز ہر مصیبت کا علاج ہے، اس لیے اسلام نے ہر مصیبت کے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھو، سورج یا چاند گرہن لگے تو نماز کسوف پڑھو، کوئی حاجت درپیش ہو تو نماز حاجت پڑھو، غرض ہے کہ ہر مصیبت کے وقت نماز کام آتی ہے، اور یہ نماز ہر مصیبت میں کام آنے والی چیز ہے۔ نماز کیسی پڑھی جائے، اس کے متعلق روح البیان شریف نے اسی جگہ پر فرمایا کہ کسی شخص نے حاتم زاہد سے پوچھا کہ آپ کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو اچھی طرح وضو کرتا ہوں، پھر مصلی پر سیدھا کھڑا ہوتا ہوں اور دل میں محسوس کرتا ہوں کہ کعبہ معظمہ میرے چہرے کے سامنے ہے اور مقام ابراہیم میرے سینے کے آگے ہے، اللہ میرے پاس ہے اور جو میرے ہر حال کو دیکھ رہا ہے، گویا میرے قدم پل صراط پر ہیں اور جنت میرے داہنی طرف ہے، دوزخ میرے بائیں طرف ہے، ملک الموت میرے پیچھے کھڑے ہیں، اور ہر نماز کے متعلق یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کے معنی پر غور کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں اور گریہ زاری کے ساتھ سجدہ اور امید قبول پر التحیات پڑھتا ہوں اور سنت کے طریقہ پر سلام پھیرتا ہوں۔ پھر جب فارغ ہوتا ہوں تو نماز کے قبول ہونے کی امید
اور مردود ہونے کے خوف میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں اس طرح سے 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، نماز کے لیے یا تو تارے بن جاؤ کہ تمام رات رب کی عبادت کرو، اور یہ نہ ہو سکے تو چاند بن جاؤ یعنی رات کے بعض حصہ میں عبادت کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سورج سے تم کم نہ ہو کہ دن کو غفلت میں نہ گزارو۔ نماز کے اسرار اور حکمتیں۔ 5 وقت کی نماز اس لیے فرض ہے کہ معراج میں اولاً 50 وقت کی فرض ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر 5 وقت کی رہ گئی۔ حق تعالیٰ کے یہاں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ نمازیں پڑھنے میں تو 5 ہیں اور ثواب میں 50۔ دوسری حکمت یہ ہے اور دوسری امتوں نے یہ نمازیں متفرق طور پر پڑھی تھیں، یعنی الگ الگ پڑھی تھیں، کسی نے فقط ظہر، کسی نے فقط عصر وغیرہ۔ حق تعالیٰ نے ان ساری نمازوں کو ہمارے لیے جمع فرمایا، چونکہ وہ سب مل کر 5 ہی نمازیں ہوتی تھیں، اس لیے ہمارے واسطے 5 رہیں۔ تیسرے یہ کہ نمازوں سے مقصود یہ ہے کہ انسان کی ہر حالت اللہ کے ذکر سے شروع ہو، اور دن رات میں 5 ہی حالتیں ہوتی ہیں، اس لیے نماز بھی 5 ہی رکھی گئی ہیں۔ مثلاً صبح کو اٹھا تو اب بیداری کی حالت شروع ہوئی، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے، دوپہر تک دنیاوی کام اور کاروبار سے فارغ ہوا، کھانا وغیرہ کھا کر دوپہر میں آرام کیا، اب جو اٹھا تو دن کا دوسرا حصہ اور ہماری دوسری حالت شروع ہوئی، لہٰذا پہلے نماز پڑھ لو۔ پھر عصر کے وقت تقریباً سارے لوگ اپنے کاروبار سے فارغ ہو گئے، سیر و تفریح کا وقت آیا تو بازاروں میں تجارتوں کے چمکنے کا وقت آیا، گویا ہماری تیسری حالت شروع ہوئی۔ اب بھی پہلے نماز پڑھ لو۔ مغرب کے وقت دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، دنیا کی حالت نے کروٹ بدلی، اب بھی پہلے نماز پڑھ لو۔ جب سونے کے لیے چلو تو بہت ممکن ہے کہ یہ نیند تمہاری آخری ہو، اس کے بعد قیامت ہی کو اٹھنا ہے، اور نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، لہٰذا اللہ پاک کا ذکر کرو اور نماز پڑھ کر سو۔ جس کام کی ابتدا اچھی ہو اس کام کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ کام آخر تک اچھا رہے گا۔ دکاندار لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا گاہک کوئی مبارک ہو، جس کی برکت سے تمام دن خوب تجارت رہے۔ مسلمان کے بھی ہر کام اللہ کی ابتدا اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، لہٰذا 5 وقت نمازیں رکھی گئی ہیں تاکہ مسلمانوں کا ہر وقت نماز سے اللہ کی یاد سے شروع ہو اور اس میں برکتیں مکمل طور پر شامل حال رہیں۔ نماز کی رکعتیں مختلف اس لیے ہیں، نماز کی رکعتیں مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، یعنی کبھی 4 ہے، کبھی 3 ہیں، کبھی 2 ہیں۔ تو یہ نمازیں اس لیے ہیں کہ یہ نمازیں گزشتہ پیغمبروں کے ایک لحاظ سے یادگار ہیں، چونکہ آدم علیہ السلام نے فجر کے وقت 2 ہی رکعتیں پڑھی تھیں، حضرت خلیل اللہ نے ظہر کے وقت 4 رکعت پڑھی تھی وغیرہ وغیرہ، اسی لیے ہم بھی اتنی ہی رکعتیں پڑھتے ہیں۔ نیز طبیب کے نسخہ میں دوائیں مختلف وزن کی ہوتی ہیں، کوئی دوا 2 ماشا تو کوئی 3 تولہ، اور دواؤں کے یہ وزن اس کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز کی رکعتیں گویا روحانی نسخہ کے اوزان ہیں، وزن ہے یہ۔ نیز اس جگہ روح البیان شریف نے لکھا ہے کہ ملائکہ کے بازو مختلف ہیں، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4۔ رب تعالیٰ نے نمازوں کی رکعتیں بھی مختلف رکھی ہیں، چونکہ یہ بھی روح کے بازو ہیں۔ قبلہ کو منہ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ کعبہ معظمہ تمام زمین کی اصل ہے، کیونکہ زمین وہاں سے پھیلی تو چاہیے کہ نماز کا جسم اپنی حالت کی طرف رہے۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ نمازی کا دل عالم کی اصل، دنیا کی اصل یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رہے، کیونکہ حضور علیہ السلام روحوں کی اصل ہے، اس لیے آپ کو ہر نمازی نماز میں سلام کرتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی،
اور اسی لیے کسی نمازی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پکاریں تو اس پر واجب ہے کہ اپنی نماز چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اس کی تحقیق کے لیے ہماری کتاب شان حبیب الرحمن کا مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں ان کے ماتحت مسئلہ کی پوری تحقیق کی جائے گی۔ اب کچھ اعتراضات ہیں، ان کے جوابات دیے جائیں گے، وہ بھی سن لیں۔ پہلا اعتراض یہ کہ قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ متقی وہ جو نماز قائم کرے، تو جو صحابہ کرام نماز فرض ہونے سے پہلے وفات پا گئے، یا اب جو شخص اسلام لاتے ہی وفات پا جائے، نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، وہ متقی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے نماز ہی قائم نہ کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمامی اعمال میں قدرت کی شرط ہے، یعنی جتنے بھی اعمال ہیں سب میں قدرت، طاقت رکھنے کی شرط ہے، ایبیلٹی ہونے کی شرط ہے، یعنی مطابق طاقت کے واجب ہوتا ہے۔ جو شخص کے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ پائے، اس پر نماز فرض ہی نہ ہوئی۔ دیکھیے کہ مالدار آدمی اسلام کے 5 ارکان ادا کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ، حج و بھی۔ غریب آدمی صرف 3 یعنی کلمہ، نماز، روزہ۔ حائضہ عورت نماز بھی نہیں پڑھتی، مگر یہ سب ایک درجہ کے متقی ہیں کیونکہ ان میں ہر شخص بقدر طاقت اطاعت کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کی عمر 100 برس کی ہوئی، دوسرے کی 25 برس کی۔ 100 برس والے کی عبادتیں زیادہ ہیں لیکن دونوں ایک درجہ کے متقی ہیں۔ دوسرا جواب یہ کہ ایک تو ہے اعمال کا کرنا اور ایک ہے ماننا۔ وہ متقی ہے کہ اگر اس کو عمل کا موقع ملے تو کرے اور نہ ملے تو کم از کم اس کو مانے۔ جو صحابہ کرام نماز فرض ہونے سے پہلے وفات پا چکے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جتنے احکام آئیں گے وہ سب حق ہوں گے، خواہ وہ ہمیں کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ آج بھی غریب آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زکوٰۃ اسلامی فرض ہے، اگر میرے پاس مال ہو تو مجھ پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے۔ یہ ماننا اس کے متقی ہونے کی دلیل ہے، اس کے متقی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اٹس انف فار ہم۔ بعض صحابہ کرام نے سارا قرآن پاک اترا ہوا نہ دیکھا کیونکہ وہ بعض صورتوں کے اترنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ پہلی امتوں نے سارے انبیاء کرام کو نہ جانا کیونکہ وہ بعض انبیاء ان کے آنے کے بعد آئے تھے، تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا ایمان ناقص تھا، ادھورا تھا، اور ہمارا کامل ہے، کمپلیٹ ہے، کیونکہ ہم نے سارے قرآن اور سارے پیغمبروں کو پا لیا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ سب کو وہ بھی مانتے تھے اور ہم بھی مانتے ہیں۔ وہ اس طرح مانتے تھے کہ بعض انبیاء اور بعض قرآن کی آیتیں آنے والی ہیں، وہ سب حق ہیں۔ ہم اس طرح مانتے ہیں کہ سب آ چکے ہیں اور سب حق ہیں۔ دوسرا اعتراض، چاہیے کہ نماز فرض ہی نہ پڑھی جائے، نماز فرض ہی پڑھی جائے، صرف فرض نماز پڑھی جائے، سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ متقی بننے کے لیے فرض نماز کی پابندی کافی ہے، جیسا کہ اس تفسیر سے معلوم ہوا۔ جواب، سنتوں کے بغیر فرض نماز ناقص ہے، ادھوری ہے، کیونکہ بغیر سنت فرض ادا ہو سکتے ہی نہیں۔ سنت کو فرض سے وہ تعلق ہے جو پانی کو کھانے سے حاصل ہے، کہ بغیر پانی نہ تو کھانا تیار ہوتا ہے اور نہ کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بغیر سنت نہ تو فرض ادا ہو سکتا ہے اور نہ پڑھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر روٹی ہے، یہ بغیر پانی بنتی بھی نہیں اور کھائی بھی نہیں جاتی۔ کھیت میں گیہوں پانی سے تیار ہوا، پھر آٹا پانی سے گوندھا گیا، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ساتھ پانی بھی پیا۔ جس ترکاری سے روٹی کھائی وہ بھی کھیت میں پانی سے تیار ہوئی، پھر پانی ہی سے دھلی اور پانی ہی سے پکی۔ اسی طرح فرض سنت سے حاصل ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے لگو تو کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ، قیام، تلاوت، سجدہ، اتحیات وغیرہ کی سنتیں ادا کرو تو فرض ادا ہو۔ پھر کوئی نماز ایسی ہی نہیں کہ جس کے ساتھ سنتیں نہ پڑھی جائیں۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا اور کھجور سے افطار کرنا وغیرہ سب سنت ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے اپنے اہل قرابت کی خدمت کرنا سنت، بلکہ فرض تو ہم پر بالغ ہونے کے بعد عائد ہوتے ہیں اور مرنے سے پہلے ہی ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔
لیکن سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی ہمیں اپنے دامن میں لے لیتی ہیں، اور مرنے پر بھی، مرنے کے بعد بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ پیدا ہوتے ہی بچے کو غسل دینا، کپڑا پہنانا، ختنہ اور عقیقہ کرنا سب سنتیں ہی ہیں، تو سنتیں ہی تو ہیں۔ پھر زندگی گزارنا، پیٹ بھر کر کھانا کھانا، جوتا، پگڑی، کرتا، اچکن وغیرہ پہننا، یہ سب سنتیں ہیں۔ اکثر صورتوں میں نکاح کرنا اور بیوی بچوں کی پرورش کرنا، مکان بنانا وغیرہ، یہ سب سنتیں ہیں۔ اسی طرح مرتے وقت کلمہ پڑھانا، کفن کی ترتیب دینا، قبر کی نوعیت وغیرہ، یہ سب سنتیں ہیں۔ بعد موت ایصال ثواب کرنا وغیرہ سنتیں ہیں۔ اسی لیے ہمارا نام اہل فرض نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت ہے۔ جو لوگ کہ سنت نمازوں کے منکر ہیں، ان کو چاہیے کہ نہ تو مکان بنائیں، نہ 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی کھائیں، نہ عمدہ لباس پہنیں، بلکہ مرنے لگیں تو جان بچانے کے لیے تھوڑے چنے چبا لیا کریں، اور صرف ناف سے گھٹنوں تک کپڑا باندھا کریں، اور سخت ضرورت کے بغیر نکاح ہرگز نہ کریں۔ اپنا نام کچھ نہ رکھیں، کیونکہ فرض صرف اس قدر ہیں کہ جو ہم نے عرض کر دیے ہیں۔ یہ کیا کہ نماز کی سنتوں سے انکار اور باقی تمام سنتوں پر عمل۔ جناب سنت نے ہم کو انسان بنایا، رب تعالیٰ ہم کو سنت پر قائم رکھے۔ سنت چھوڑنے والا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہے۔ خیال رہے کہ سنت اور حدیث میں 2 طرح کا فرق ہے۔ ایک یہ کہ ایک حدیث حکایت ہے، اور سنت کی جس حکایت کی جائے۔ حدیث حکایت ہے، یعنی حدیث صرف واقعہ، حدیث میں یہ ہے کہ فلاں کام ہوا یا فلاں بات اللہ کے نبی نے بیان کی، یہ صرف حکایت ہے، قصہ ہے، کہانی ہے، ایک کہانی کے طور پر، قصے کے طور پر، حکایت کے طور پر بیان ہو رہی چیز۔ اور سنت جس کی حکایت کی جائے، یعنی جس پر نبی نے عمل کیا ہو باضابطہ، وہ الفاظ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کریمہ نقل کیے گئے، وہ الفاظ حدیث ہے۔ اور خود حضور نے جو کام کیا تھا، جس کی حکایت کی گئی، وہ سنت۔ دوسرے اس طرح کے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام وہ طریقے جو نقل میں آ جائیں، خود ہمارے لیے وہ قابل عمل طریقے جن میں اتباع کی جا سکے، لہٰذا حدیث عام ہے، سنت خاص ہے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص جیسے 9 بیویاں ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، روزال یعنی ایک ساتھ جو ہے مسلسل روزے رکھنا بغیر افطار کیے ہوئے، منبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اونٹ پر طواف کرنا، حدیث میں تو آ گیا مگر یہ سنت نہیں، کیونکہ ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اس لیے حدیث شریف میں ارشاد ہے، علیکم بے سنتی، تم پر میری سنت لازم ہے۔ علیکم بے حدیثی نہیں کہا اللہ کے رسول نے، یہاں بے حدیثی نہ فرمایا۔ لہٰذا انسان اہل سنت تو ہو سکتا ہے، یعنی ہر سنت پر عمل کرنے والا، مگر اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اپنے کو اہل حدیث کہنا کھلا جھوٹ ہے، ورنہ پھر تو 9 بیویاں نکاح میں رکھنا ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا اور ان میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا، یعنی ہم ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے وہ ہماری راہ اٹھائیں، ہماری راہ میں خرچ کریں۔ تعلق یہاں متقین کی صفات کا ترتیب وار ذکر ہو رہا ہے۔ جو سب کی اصل تھا، پھر نماز کا جو تمام اعمال سے افضل تھی اور جس کا تعلق مومن کے بدن سے تھا۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہوا جس کا قوی تعلق مال سے ہے، چونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس صرف جسم ہوتا ہے اور مال بعد میں حاصل ہوتا ہے، اس لیے نماز کا ذکر پہلے اور خرچ کرنے کا بعد میں۔ دوسرے یہ کہ زکوٰۃ نماز کے بعد فرض ہوئی۔ زکوٰۃ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ نماز کے بعد فرض ہوئی، اس لیے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ذکر کے بعد آیا ہے۔ تیسرے یہ کہ ایمان میں نجات ہے اور نماز میں مناجات،
یعنی اگر کوئی صرف مومن ہو گیا تو اس میں اس کو نجات مل جاتی ہے، جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، اور نماز میں مناجات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں اس میں کی جاتی ہیں، اور خرچ میں درجات ہے، یعنی جو انسان خرچ کرتا ہے تو اس میں انسان کے درجات بڑھتے ہیں، مقام بڑھتا ہے۔ نجات مناجات سے پیچھے ہے، اس لیے اس کو بعد میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہ ایمان بشارت ہے، نماز میں کفارہ ہے، اور خرچ میں طہارت یعنی پاکی ہے، اور یہ ان دونوں سے پیچھے۔ ایک یہ بھی کہ ایمان میں عزت، نماز میں قربت اور خرچ میں زیادتی ہے، اور زیادتی ان دونوں کے بعد ہے، اس لیے اس کا ذکر بعد میں ہوا۔ ایک یہ بھی ہے کہ اس آیت میں 4 چیزوں کا ذکر ہوا: تقوی، ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا اور خرچ کرنا، اور یہ 4 صفتیں 4 خلفاء یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا علی کی صفتیں ہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر متقین کے سردار، عمر فاروق مومنین کے پیشوا، عثمان غنی نمازیوں کے شہنشاہ، مولا علی راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ بات تفسیر روح البیان کے حوالے سے موجود ہے۔ تفسیر: اس جملے میں 3 الفاظ ہیں اور تینوں میں بہت گنجائش ہے، جس کی وجہ سے یہ جملہ مسائل کا ایک دریا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ فقط ایک جملہ ہی انسان کی ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ایک مما، دوسرے رزقناہم، اور تیسرے ینفقون۔ مما میں مم بعضیت کے لیے ہے، یعنی اپنی روزی میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ سارا مال راہ خدا میں خرچ کر کے خود فقیر بن جانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے اپنا سارا مال فقیروں کو دے دیا اور اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بھوکا رکھا، تو بہت سے حقوق مار کر ایک نفلی کام کیا جو یقیناً منع ہے، اور اگر بعد میں بھیک مانگتے پھرے تو نفل ادا کر کے حرام میں پھنسے، کیونکہ بلا سخت ضرورت بھیک مانگنا حرام ہے۔ اسی لیے اس جگہ مما فرمایا گیا۔ ہاں، اگر کوئی اللہ کا بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح متوکل ہو، اور اس کے سارے گھر والے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کی طرح متوکل ہوں، اور پھر وہ اپنا سارا گھر بار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر نثار کر دے، اور گھر میں اللہ رسول کے نام رکھے، تو یہ دوسری بات ہے، یہ مغلوبیت کی بات ہے۔ موسیہ آداب دانا دیگرند، سوختہ جان درو دانا دیگرند۔ موسیہ آداب دانا دیگرند، سوختہ جان درو دانا دیگرند۔ اے موسیٰ، عقل مندوں کے آداب الگ ہیں، جو سوختہ جان ہیں، جن کے دل عشق الہی سے جلے بھنے ہیں، تو ان کے طور طریقے دوسرے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پروانہ شمع مصطفیٰ تھے، ان سوختہ جانوں کے احکام ہی دوسرے ہیں، وہ مغلوب ہیں۔ لہٰذا جو شخص اس آیت کو پیش نظر کر کے ان پر اعتراض کرے، وہ عاشقوں کے رمز سے ناواقف ہے، عاشقوں کے اشارے سے ناواقف ہے۔ دوسرے اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس عام طور پر 2 قسم کے مال ہوتے ہیں، کچھ حرام اور کچھ حلال۔ راہ خدا میں وہ مال خرچ کرو جو نہایت طیب اور حلال ہو، پاک ہو، کیونکہ حرام مال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ تیسرے یہ کہ ہمارے مالوں میں سے بعض مال ردی ہوتے ہیں اور بعض کھرے۔ اللہ کی راہ میں کھرا مال خرچ کریں، جس کی دوسری آیتوں میں تصریح فرمائی گئی ہے، اس لیے یہاں من ارشاد فرمایا گیا، یعنی اپنے مالوں میں سے خرچ کرو۔ کن مالوں میں سے؟ اچھے مالوں میں سے خرچ کرو، پاک مالوں میں سے خرچ کرو، اور کچھ ہی خرچ کرو، مکمل طور پر خرچ نہ کرو۔ تو من کے یہ فوائد اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اب اندازہ لگائیے، صرف من کے بیان کرنے سے اتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، تو آگے کس قدر جو ہے فوائد ہوں گے، وہ آگے چل کے
اس آیت میں جو مزید الفاظ ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے بیان ہوں گے۔ آگے ہے رزقناہم، یہ رزق سے بنا ہے۔ تو آج کی گفتگو کو ہم یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ رزقناہم مما رزقناہم ينفقون، ان دونوں کی تعریف، اس کے معنی اور اس کے فوائد بیان کیے جائیں گے۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔